وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال سماج اور معاشرے میں پھیلی عام بیماری سے متعلق ہے، اور وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا اور فرمایا: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ لوگو بدگمانی سے بچو، لوگو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے، جھوٹی ترین بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5143، صحیح مسلم 2563۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ الصنعانی نے ذکر کیا ہے: المراد بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، سوء الظن بہ تعالی، ایک تو اللہ رب العالمین سے بدگمانی ہوتی ہے، وبکل من ظاہرہ العدالہ من المسلمین، اور جو بظاہر عادل مسلمان ہو اس کے سلسلے میں بھی بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ سَمَّاهُ حَدِيثًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو بھی حدیث یعنی بات قرار دیا ہے، لِأَنَّهُ حَدِيثُ النَّفْسِ، کیونکہ یہ زبان سے تو نہیں بولتا ہے لیکن دل نفس کی یہ بات ہے، اس لیے اس کو اکذب الحدیث کہا گیا ہے۔ یعنی اپنے دل میں جو تخیلات رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، اس کو حدیث کہا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْكَذِبَ مُخَالَفَةُ الْوَاقِعِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَىٰ أَمَارَةٍ۔ حدیث میں جو اکذب الحدیث کہا گیا ہے ظن کو، اس کا سبب یہ ہے کہ کذب، جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی برہان کے واقع کے خلاف بات کرنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ وَقُبْحُهُ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِظْهَارِهِ، بدگمانی کی جو قباحتیں، شناعتیں اور برائیاں ہیں وہ اس قدر واضح ہیں کہ مزید تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الظَّنُّ فَيَزْعُمُ صَاحِبُهُ أَنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَىٰ شَيْءٍ فَيَخْفَىٰ عَلَى السَّامِعِ كَوْنُهُ كَاذِبًا بِحَسَبِ الْغَالِبِ۔ اور ظن کیا ہے کہ بدگمانی کرنے والا اپنے بدگمانی کو ایک مخفی چیز پر جو کہ جھوٹ ہے اسی پر بنیاد رکھتا ہے۔ فَكَانَ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ، اس وجہ سے یہ بدترین جھوٹی بات ہوئی۔ وَالْحَدِيثُ وَارِدٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَتْمٌ وَلَا فَحْشٌ وَلَا فُجُورٌ، اور یہ حدیث اس سلسلے میں ہے کہ ایک آدمی ایسے کے بارے میں بدگمانی کرے جس سے نہ بد کلامی اور نہ ہی گالی گلوچ اور نہ ہی فسق و فجور ظاہر ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر اس کے بارے میں غلط فہمی رکھی جائے، اس کے باوجود وہ اس کے سلسلے میں بدگمانی کرتا رہتا ہے۔ اور بدگمانی یہ سماج اور معاشرے کو خراب کرنے والا ہے۔ بدگمانی سماج اور معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ اب ایک آدمی کسی کے بارے میں اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ فلاں ایسا اور ایسا ہے، یہ اور یہ کرتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے،
اس کے باوجود ایسی بدگمانی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دور ہوتا ہے، پھر کسی اور کو دور کرتا ہے. اس طرح سے معاشرے میں شر اور فتنہ بپا ہوتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بدگمانی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا. اور یہ عربی کا سینٹینس ایسا ہے کہ اس سے بہت دور کا معنی پایا جاتا ہے. ایاکم والظن، یعنی بدگمانی سے دور رہو، بہت دور رہو. بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام تر بدگمانیوں سے، اور سب سے بڑی بدگمانی کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جانا کہ اللہ رب العالمین ہم کو نہیں دیتا، اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا ہے. یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے. اس کے بعد رسول کے بارے میں بدگمانی سب سے خطرناک ہے، اور پھر نیک اور صالحین کے بارے میں بدگمانی کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے. اور پھر اسی طرح سے درجات ہیں. اللہ رب العالمین سے بدگمانی حرام، نبی سے بدگمانی حرام، نیک اور صالح ترین لوگوں سے بدگمانی حرام. اس کے بعد عام لوگوں کے بارے میں بھی بدگمانی رکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے. واللہ اعلم بالصواب.